الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أطاعوا الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم گرامی قدر سورہ حجر سورہ نحل کی آخری اور ابتدائی آیات کو اس وقت اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے اللہ کے فضل سے اللہ ہی نے میری زبان سے
تلاوت پڑھوایا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادتیں، تراویح، قرآن کے ساتھ تعلق، صدقات، خیرات، اللہ کے سامنے رونا، بستروں کو چھوڑنا، رمضان ہم نے گزارا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مہربانی فرمائی، میرے دل و دماغ کے اندر اللہ نے سورہ حجر کی آخری آیت القاء فرمائی، جس میں اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی صرف کسی وقت خاص کے ساتھ منسلک نہیں، مہینہ خاص کے ساتھ ہی منسلک نہیں۔ ہاں کچھ اوقات ہیں، کچھ مقامات ہیں، کچھ مہینے ہیں جن میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے محبوب، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ رب کی عبادت کیجئے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ رب کی کرنی ہے۔ پہلے سپارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، بتوں کی بندگی نہ کرو، مورتیوں کی بندگی نہ کرو، رب کی بندگی کرو۔ اور حضور نے بھی 7ویں پارے میں فرمایا، قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے اللہ نے منع کیا ہے جن بتوں کو، ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو تم خدا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنے، ان کو سجدہ نہیں کرنا، ان سے کچھ نہیں مانگنا۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسان، اللہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرما رہا، اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں صرف ایمان والوں کا رب نہیں ہوں، سارے انسانوں کا رب ہوں، میں سارے انسانوں کا رب ہوں۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں بندگی کرو، کہا مانو، ہر معاملے میں کہا مانو، ہر معاملے میں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ماں باپ صرف ذریعہ بنے ہیں، اصل خالق سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں تم نے بچے نہیں پیدا کیے، میں اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے پانی سے پیدا ہوئے۔ افرأیتم ما تمنون، کتنے لوگ پانی برسا رہے ہیں لیکن بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں۔
افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وہ کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم اللہ پیدا کرنے والے ہیں؟ تو سب کی ہو جاتی ہے، نکاح تو سب کا ہو جاتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ الذی خلقکم، تمہارا بھی خالق وہ اللہ ہے۔ والذین من قبلکم، تمہارے تم سے پہلے جو کروڑوں لوگ زمین پر آئے اور زمین کے اندر چلے گئے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ فرمایا میں جب تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت صرف مراد نہیں ہے، عبادت دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، حکمرانی کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف یہ نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت جو اللہ نے ڈیوٹی دے دی ہے وہ ڈیوٹی کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ڈیوٹی اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں؟ بس ساری ڈیوٹیاں میری آپ کی جس کی لگائی ہیں وہ لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ ہم وہ ڈیوٹیاں کیسے کر رہے ہیں۔ تو پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ایلیعرفون، کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانے۔ میں نے اس دن دارالعلوم انفیہ کے اندر بھی میں کون ہوتا ہوں قدرتی بیان کرتے کرتے تھکا ہوا تھا۔ اللہ نے بخاری شریف کی کتاب الایمان کی روایت بے ساختہ زبان سے جاری فرما دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اعلم بمعنی اعرفو ہے، امام بخاری نے بھی کہا ہے کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ چونکہ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو شادی کروں گا ہی نہیں، دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو رات کو سوؤں گی نہیں، ساری رات نمازیں پڑھوں گا، تیسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو روزے پہ روزہ رکھوں گا۔ حضور جلال میں آ گئے، حضور کا چہرہ لاکھ سرخ ہو گیا۔ حضور یہ نہیں کہ ہم ہنستے رہتے تھے، جب بھی کسی کی بیٹھنے کی صورت خلاف شرع دیکھتے، گفتگو خلاف شرع دیکھتے، چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا، اور خصوصاً خوبصورت آدمی کا چہرہ غصے کے وقت بالکل ایسے شعلے برسا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کون تھا؟ امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں کہ یعرف الغضب، غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اور چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم باللہ، میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں تراویح بھی پڑھتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں افطاری بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم روزے والے دن کہہ دیں کہ ہم عید بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک روزہ بھی قضا کریں گے۔ ہم عید بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب، جب عید آپ کر رہے ہیں تو پھر روزہ کیوں؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آج روزہ ہے تو کسی کی بات نہ مانے، تمام مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے۔ ایک آدمی اگر شہادت دے رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لی ہے، اس کی بات کوئی مانتا نہیں ہے، کنز و دقائق، ہدایہ، شرع وقایہ سب کہتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ روزہ نہیں رکھے گا، اس نے تو دیکھ لیا ہے چاند دیکھ لی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ شریعت پہ غالب نہ آئے۔ کبھی کبھی ہمارا نفس شریعت پر غالب آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری نہیں مانی، پھر نفس غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ شیطان بھی غالب نہ آئے اور نفس بھی غالب نہ آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان خون کے اندر ایسے چلتا ہے جسم کے اندر جیسے خون۔ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ آپ؟
فرمایا میرا شیطان میرا رب میرے اوپر غالب نہیں آنے دیتا، باقی میں اور آپ کوئی مستثنا نہیں، کوئی مستثنا نہیں۔ لہذا جن لوگوں نے کل عید کی، الحمدللہ ان کی عید سنت کے مطابق ہوئی، شریعت کے مطابق ہوئی اور وہ ٹھیک ہوئی۔ مفتی سید قمر سے بڑھ کر دارالعلوم سرحد کا مفتی میرے چاچا کا شاگرد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ وہ عید کر رہا ہے، خیبر پختونخوا محدثین مفسرین سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو حدیث پر بات یاد آ گئی، ورنہ میں نے کرنی کوئی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تو لہذا میرے امتیوں تم نے روزے رکھنے ہیں، عید والے دن نہیں رکھنے۔ یہ کون سا فتویٰ ہے کہ ہم عید تو کر رہے ہیں لیکن ایک روزہ قضا کریں گے؟ وہ عید کیوں کر رہے ہو؟ عید نہ کرو نا کرو، عید والے دن پھر روزہ کیوں؟ عید والے دن پھر عید کیوں کرتے ہو اگر سمجھتے ہو کہ آج رمضان تھا؟ میرا بھی دل چاہ جب لیٹ اعلان ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے اعلان کر دوں کہ کل عید ہے، کہ کیونکہ میں مفتی قاسم پپلزئی کو جانتا ہوں، وہ متقی پرہیزگار آدمی ہے، میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا جب میں اعلان کر دیا کروں تم چکوال میں اور پنڈی میں اعلان کر دیا کرو، لیکن میں نے کہا چھوڑو یار، میرے استاد ابھی زندہ بیٹھے ہیں، دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی صاحب زندہ بیٹھے ہیں، میرے استاد ابھی زندہ بیٹھے ہیں بنوری ٹاؤن کے اندر کراچی، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، میرے استاد ابھی زندہ بیٹھے ہیں حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بڑے ابھی زندہ بیٹھے ہیں۔ پہلے وہ کرے نا، میں پھر بعد میں کروں گا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی نے سے پہلے، کیونکہ ہم پاکستان کی حکومت یا دنیا بھر کی کوئی بھی حکومت ہو، ہم اس کا ہر حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کہیں کیوں پابند نہیں ہیں؟ آپ کہیں کیوں پابند نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب کیا کروں، پکا حافظ بھی تو میرے سامنے نہیں بیٹھا ہوا ہے، پڑھو 5ویں سپارے کی آیت۔ اللہ فرما رہے ہیں، ابھی چلو آیت ذہن میں آ گئی، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی شے میں، إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے بڑے ہیں ان کی طرف۔ یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے اولو الامر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اولو الامر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، وہ بادشاہ وقت مراد ایسے ہیں۔ اولو الامر حضرت عمر فاروق تھے، اولو الامر حضرت عثمان غنی تھے، اولو الامر حضرت علی تھے، اولو الامر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اولو الامر عمر بن عبدالعزیز تھے، اولو الامر سلطان محمود غزنوی تھا، اولو الامر احمد شاہ ابدالی تھا، اولو الامر ساری دنیا سن رہی ہے، سنو میں کبھی ڈرا نہیں ہوں، اولو الامر ملا عمر مرحوم تھا۔ اولو الامر وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرے، قرآن و سنت ہے تمہاری حکمرانی، قرآن و سنت۔ تمہارے جو بوٹ پالش کرے تم اس کو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے، تمہارے جو بوٹ پالش کرے تم اسے اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنا دیتے ہو، اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنا دیتے ہو، تم اسے سینیٹر بنا دیتے ہو، تم اسے MLA بنا دیتے ہو، تم اسے MPA بنا دیتے ہو۔ ہم اس مولوی کے احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں، لیکن فتوے کو جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک سازش ہوئی ہے بہت بڑی کہ رمضان میں تمام مسالے اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ اکٹھے کیوں ہوئے؟ ان کو بدنام کرو، ان کو توڑو، مجھے آ کر کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کو جا کر کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کو جا کر کچھ کہہ دیتے ہیں۔ حدیث بیان کر رہا تھا، اسی کو پورا کرتا ہوں، بخاری شریف کی، حضور نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اتقاکم
میں متقی ہوں. لہذا حضور کو اللہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے معبود صرف رمضان میں عبادت نہیں کرنی، کیونکہ حضور علیہ السلام شیطان سب کے پاس آتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آخری وقت میں زیادہ آتا ہے جب انسان جانے والا ہوتا ہے دنیا میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا. حضرت کا وصال کا وقت تھا. شیطان نے آ کر یہی آیت پڑھی کہ حضرت شیخ صاحب وہ نمازاں چھوڑ دیو، وہ پڑھیے نہیں، وہ بیمار ہو. شیخ صاحب نے قرآن میں غور کیا. شیخ عبد القادر جیلانی صاحب پاس آ گئے پیر صاحب ہوں آؤندی میں دی شاہی کوئی نہیں تو پیر صاحب ہوں. مجھے مفتی ظفر علی خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اپنے ساتھ پیر پیر کیا لگتے؟ میں کہا کہ پنجاب میں بیٹھے ہیں اتنا شو دیا مولوی گال ہے انہاں تو پیر ہی سب کچھ ہے، ہمیں اسے کچھ ہے آؤندی ہے یا کوئی نہیں آؤندی، پیر صاحب آ گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے پیر صاحب نہیں تھے، وہ قرآن و حدیث کے ماہر تھے، وہ قرآن و حدیث کے حافظ تھے، وہ قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کرنے والے شخص تھے. شیطان نے جا کر آپ کو وار کیا. اس نے کہا حضرت اب چھوڑو نمازاں. شیخ صاحب نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ حضور کو تو فرما رہا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کب مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ شیطان نے پھر وار کیا. شیطان نے کہا آپ بہت بڑے عالم تھے تو آپ کے سامنے قرآن آ گیا، آپ بچ گئے. شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر کہا نہیں، میں اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بچ گیا، میں اللہ کے فضل کی بنیاد پر بچ گیا، اور میرا پیچھے استاد مضبوط تھے. میرے استاد نے میرے آنکھوں کے سامنے یہ آیت کر دی تھی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ. لہذا پیچھے کوئی استاد بھی ہونا چاہیے، کوئی پیر ہو پیچھے، لیکن پیر ہو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، پیر ہو حضرت معین الدین چشتی جیسا، پیر ہو حضرت پیر میر علی شاہ جیسا، پیر ہو حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ جیسا، پیر ہو پیر عبد المالک صدیقی خانوال شریف والا جیسا، پیر ہو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا، پیر ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسا، پیر ہو حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ جیسا، پیر ہو شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا، پیر ہو حضرت شیخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا، پیر ہو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، پیر ہو شاہ انور شاہ کشمیری جیسا، پیر ہو مولانا قاسم نانوتوی جیسا، پیر ہو مولانا رشید احمد گنگوئی جیسا، پیر ہو مفتی ولی حسن جیسا، پیر ہو مفتی احمد الرحمان جیسا. یہ نہیں کہ ٹنڈ منڈ ہرشا مرشا کروا کر نہ قرآن آؤں نہ کچھ اور پیر صاحب آ گئے. اس کو شیخ سعدی کیا کہتا ہے؟ تارے شیطان میں کوند نامش ولی، تارے شیطان میں کوند نامش ولی، این است ولی لعنت بر ولی. کام شیطان والے کرنے اور اپنے آپ کو ولی کہلانا. کہتا ہے اگر شیخ سعدی سے بڑا ولی کون ہے؟ شیخ سعدی کہتا ہے میں سویا ہوا تھا، حضور کی تعریف کر رہا تھا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اگلا شعر آ نہیں رہا تھا. شیخ سعدی کہتا ہے حضور خواب میں آئے، حضور نے فرمایا پڑھ شیخ سعدی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، درود پڑھو. اس لیے شیخ سعدی کہتا ہے کارے شیطان کوند نامش ولی، اگر این است ولی لعنت بر ولی. اگلا شعر کیا کہتا ہے شیخ سعدی کہتا ہے ولی کون ہے؟ شیخ سعدی کہتا ہے کار رحمہ میں کند، کار رحمہ میں کند نامش ولی، اگر این است ولی رحمت بر ولی. شیخ سعدی کہتا ہے اگر پیر صاحب رحمان والے کام کر رہے ہیں، اگر پیر صاحب رحمان والے کام کر رہے ہیں تو اس ولی پر اللہ کی رحمت ہے. پھر اس پیر کو ہم پیر مانتے ہیں، ہم پیر مانتے ہیں پیر میر علی شاہ کو، جو قرآن و حدیث کا عالم اور عارف تھا، جو قرآن و سنت کا پابند تھا. ان سندر منڈروں کا پیر نہیں مانتے جو صفن صفا اور الف بھی کوئی نہیں آتی اور بے بھی کوئی نہیں آتی اور ایسی سارے وہاں کیا او بتوں کی طرح ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. ایسے پیر کی بیعت توڑنی فرض عین ہے.
بیعت فرض کفایہ ہے، لیکن بدعتی پیر کی بیعت توڑنی بیعت کیا ہے؟ فرض عین، فرض عین۔ اس کی صحبت میں بیٹھنا نقصان کا باعث ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے رحمت نہیں برستی۔ آج اللہ جزائے خیر عطا فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کو، حماس کو، ان مسلمانوں کو جو کل بھی مجھے ساتھیوں نے کہا کہ پیر صاحب پنڈی میں عید پڑھانی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مظاہرہ بھی کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے مظاہرہ، یہ مظاہرہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو جنہوں نے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو فلسطین کے مسلمانوں کی شہادتوں پر دکھی ہیں اور خوب خوفناک اور غضبناک ہیں کہ ہائے ہم کیا کریں، ہم کس طرح تکہ بوٹی بنا کر ان یہودیوں کا تروڑ مروڑ کے، جس طرح رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں توڑا تھا، احد میں توڑا تھا، حنین میں توڑا تھا، ہم توڑیں۔ ان دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی اسرائیل کا گماشتہ دین اسلام اور قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ قرآن اور اس کے ماننے والے اور اس کا پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں زندہ ہے، وہ آج بھی اپنی امت کو نورانیت پھینک رہا ہے۔ ہمارا اللہ زندہ ہے اور ہمارا قرآن وہ زندہ کتاب ہے۔ اس کو بیان کرنے والے اور اس کو سننے والے بھی صحیح آج بھی وہ زندہ ہے، اور قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری سنا گئے ہیں کہ میرا دین قائم رہے گا، میری امت قائم رہے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ترمذی شریف جلد ثانی کی حدیث میں نے سنا دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔